بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن پاک کی چند آیات اور اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ نے سماعت فرمائے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتا ہے، تو سنو کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد ہی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا دل اللہ کو یاد کر کے مطمئن ہوتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے، سن لو، یاد کر لو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین پر پھر حکومت عطا فرما دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کا وعدہ کیسا ہوتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا وعدہ فرمایا اللہ نے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین پر ضرور بالضرور حکومت عطا فرما دیں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پیچھے پلٹ کر دیکھو ایک کے بعد ایک اللہ نے تمہیں زمین پر کہاں کہاں کیسی کیسی حکومتیں عطا فرمایا. ہمیشہ غلامی کی زندگی تو نہیں گزارا تم نے، تمہاری تو بہت زبردست حکومت رہی ہے دنیا کے اندر. اور فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ دین جس کو تمہارے لیے اللہ نے چنا ہے، اس دین کو تمہارے لیے مضبوط کر دیں گے. یعنی یہ اور مضبوط انداز سے تمہاری زندگی میں دین آئے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ جو خوف کا ماحول ہے اس کو امن کے ساتھ بدل دیں گے، اس کو امن کے ساتھ بدل دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دو شرطیں شروع میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ وعدہ کن کے لیے ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات،
یہ وعدہ اللہ کا ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، انہیں زمین پر اللہ ضرور بالضرور حکومت عطا فرمائے گا، جیسا پچھلے لوگوں کو اللہ نے حکومت عطا فرمایا۔ اور یہ دین جو بہت کمزور انداز میں تمہاری زندگی میں ہے، اس کو مضبوط کر دے گا تمہاری زندگی میں، اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اسی مناسبت سے ایک آیت اور پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مصیبتیں تو آ رہی ہیں اور آتی ہی رہتی ہیں، یہ سلسلہ بھی ہے۔ فرمایا لیکن یہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ کچھ مصیبتیں آتی ہیں، من مصیبت، مکمل مصیبت نہیں، بہت بڑی مصیبت نہیں، تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی پریشانی۔ وما اصابکم من مصیبت، جو تم کو تھوڑی سی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے اعمال کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ویعفو عن کثیر، تمہارے اعمال تو بہت عجیب عجیب ہیں، ان میں زیادہ تر کو تو معاف کر دیتے ہیں، زیادہ تر تمہاری بدعمالیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، پکڑ نہیں کرتے، لیکن تمہیں تمہاری زندگی میں بیلنس باقی رہے، اس کے لیے تمہاری بدعمالیوں میں تھوڑی سی بدعمالی کو پکڑ کر تھوڑی سی مصیبت دیتے ہیں، تاکہ تم پھر مجھے یاد کرنے لگ جاؤ، پھر مجھے میری طرف لوٹ کر چلے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے ناراض ہو کر کہتی کہ تمہارا کھانا بند، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے؟ اور صرف متنبہ کرنے کے لیے کہ تمہاری غلطی ہے، ہم تم سے ناراض ہیں، تمہیں کھانا نہیں دیں گے، بچہ الرٹ ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہو گئی، کھانا نہیں ملے گا، پھر وہ غلطی چھوڑ کر ماں کو منانے کی فکر کرتا ہے، پھر وہ گلے لگاتی ہے، پھر کھانا تو یوں ہی بند کرنے کا حکم ہے صاحب۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، تو کیا ہم تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی پریشانی سے اللہ سے مایوس ہو جائیں گے، اللہ سے ناراض؟ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا اندازہ لگائیے، کتنے بڑے بڑے وعدے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 2 شرطوں کے ساتھ کہ ایمان ہو تمہارے پاس اور عمل صالح ہو تمہاری زندگی میں۔ اور جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری کوتاہیوں، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تھوڑی سی پکڑ ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ تر تو معافی کر دیتا ہے۔ موضوع ہے اللہ کی یاد، جو پہلی آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے، اسی سے متعلق یہ آیات ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز خراب ہوتی ہے اور اس کے صفائی کا سامان موجود ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز بگڑتی ہے، خراب ہوتی ہے، زنگ لگتی ہے، کام کے لائق نہیں رہ جاتی ہے، اس کو پھر بنایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، پھر وہ کام کے لائق ہو جاتی ہے۔ تو کالا اسی کو کہتے ہیں، لوہے پہ زنگ لگ گیا، اس کو رگڑا جائے گا، چھوڑ نہیں دیا جائے گا، پھینک نہیں دیا جائے گا، وہ کام کی چیز ہے، زنگ لگ گئی ہے اس کے اوپر، رگڑ دیا جائے گا، پھر وہ کام کے لائق ہو جائے گا۔ اور یہ دنیا کی ہر ایک چیز میں زنگ لگتی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز خراب ہوتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز میں خرابی آتی ہے، اس کے صفائی کا سامان موجود ہے۔
تو کیا انسان کا دل، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی؟ اس میں بھی خرابی آتی ہے۔ اور یہ تو ایسی اہم شے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگایا ہے جس کو آپ سماعت فرما چکے، جانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سمر جاتا ہے، اذا صلحت صلح کل جسد، اگر وہ صحیح رہے تو انسان کے جسم کا ہر عضو صحیح کام کرتا ہے، ہر پارٹ پرزہ صحیح چلے گا۔ ہاتھ وہی کرے گا جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، پاؤں ادھر ہی چلے گا جدھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کا حکم دیا ہے، آنکھیں وہی دیکھیں گی جس کو دیکھنا اللہ نے اس کے لیے جائز رکھا ہے، زبان وہی بولے گی جو اللہ کو پسند آئے گا، یعنی جسم کے اعضاء سب صحیح صحیح راستے پر چلتے رہیں گے، صحیح صحیح کام کرتے رہیں گے، ایک شرط کے ساتھ کہ انسان کا دل صحیح رہے۔ اذا صلحت صلح کل جسد واذا فسدت، اور اگر وہ بگڑ جائے فسد کل جسد، بس وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ بگڑا اور پھر انسان کا سارا جسم بگڑ جائے گا، ہاتھ صحیح کام نہیں کرے گا، اس ہاتھ سے کسی کے سر پہ شفقت کے ساتھ یہ ہاتھ نہیں چلے گا، زبان ہے تیر چلائے گی، دلوں میں شہد نہیں گھولے گی، یہ زبان دلوں کو چھل نہیں کرے گی۔ آنکھیں ہیں، کسی کی طرف محبت سے پیار سے نہیں دیکھے گا، کہیں حرام کو دیکھے گا، کہیں ضد میں دیکھے گا، جلن میں دیکھے گا، پتہ نہیں۔ یہ سارے اعضاء بگڑ گئے، کیوں؟ وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ گیا۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے اسی کا نام ہے قلب، دل اسی کو کہتے ہیں۔ جب یہ صحیح رہتا ہے تو سب کچھ صحیح رہتا ہے، یہ بگڑتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ اب یہ بگڑتا ہے تو یہ بنتا کیسے ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالہ، ہر چیز میں بگاڑ آتی ہے، اس کے بنانے کا انتظام موجود ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کے صفائی کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کا زنگ چھوٹنے لگتا ہے۔ دلوں کا سکون زندگی کو مطلوب ہے۔ ہر انسان جو زندہ ہے، باشعور ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، دلوں کا سکون مل جائے، دلوں کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ جس سے آپ چاہیں پوچھ لیں، ایک بادشاہ ہے، بادشاہت مل گئی ہے، وہ دوسرے ملک کی بادشاہت بھی چاہ رہا ہے، وہ بھی مل گئی، پھر وہ تیسرے کی چاہے گا۔ ارے کہاں ابھی دل کو سکون نہیں ہوا ہے، آگے بڑھتا جائے۔ ایک انسان کنوارا ہے، اس کے دل میں ایک مشن ہے، میری شادی ہو جائے، میرے بچے ہو جائیں، میری زندگی میں سکون آ جائے گا، اس راستے میں جا رہا ہے۔ ایک بیکار ہے، ملازمت کی تلاش ہے، کیا مقصد ہے؟ شادی ملازمت مل جائے گی، دل کو سکون مل جائے گا۔ ایک طالب علم ہے، رات و دن کتاب پیٹھ پر لاد کر جانور کی طرح بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ کیا مقصد ہے؟ کہا جی میں پڑھ لکھ کے بڑا انسان بن جاؤں گا، پھر کہا دل کو سکون مل جائے گا۔ مطلب زندگی کا ہر انسان اپنی زندگی میں ایک مقصد لے کر چل رہا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کسی کو کہیں پر بھی سکون ملا نہیں۔ بادشاہوں سے پوچھئے، وزیروں سے پوچھئے،
اساتذہ سے پوچھیے، تلامذہ سے پوچھیے، نوکر پیشہ سے پوچھیے، تاجر پیشہ سے پوچھیے، امیر سے پوچھیے، غریب سے پوچھیے، پڑھے سے پوچھیے، جاہل سے پوچھیے، ہاں فقیر سے پوچھیے، جس سے پوچھیے تمہیں سکون ملا ہے؟ کہاں ملا ہے؟ تمہارے دل کو اطمینان ہے؟ حکومت مل گئی، وزارت مل گئی، نوکری مل گئی، تعلیم مل گئی، ڈگری مل گئی، سکون ملا؟ کہاں سکون تو بھی نہیں ملا، ملے گا بھی کہاں سے؟ کائنات کے مالک نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے دلوں کا سکون ہم نے رکھا ہے اپنی یاد میں، اور تم تلاش کر رہے ہو دنیا کی ان مادیات میں۔ بڑی عجیب بات ہے، کانٹوں پہ بستر لگایا ہے اور سوچتے ہو کہ چبھے نہیں۔ کانٹوں کا تو کام ہے چبھنا۔ انگاروں پہ تم نے بستر لگایا ہے اور سوچتے ہو کہ ذرا سا بھی تپش نہ آوے، ٹھنڈک محسوس ہو، انگاروں پہ ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ عجیب فلسفہ ہے یہ۔ پوری کی پوری دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانوں میں تم اپنے دلوں کا سکون تلاش کر رہے ہو، کہاں ملے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تم نے سکون کی طلب میں، اطمینان کی طلب میں خاک چھانی ہے پوری دنیا کی، اور دنیا کی ہر ایک چیز کو استعمال کیا، دنیا کا ہر راستہ تم چلے، اور ہر چیز میں تم نے دل کا سکون تلاش کیا، لیکن ملا نہیں ہے۔ میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ، میرے آگے جھک جاؤ۔ میں پوری کائنات کا مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں پوری کائنات کا مالک ہوں، ہر ایک چیز میرے قبضے میں ہے کہ نہیں ہے؟ بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ ملک کا مطلب ایک کنٹری نہیں، ایک ملک نہیں، ملک کا مطلب قرآن پاک میں اللہ نے پوری کائنات کو لیا ہے۔ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، اور فرمایا بادشاہوں کا دل بھی میرے ہی قبضے میں ہے، بادشاہوں کا دل بھی میرے ہی قبضے میں۔ جب میرے بندے مجھے مان کر چلتے ہیں، میری فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں، میرے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں، تو میں ان بادشاہوں کا دل ان کے لیے نرم کر دیتا ہوں، تاکہ وہ ان کے حقوق ادا کریں، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں۔ اور اگر میرے یہ بندے مجھ سے منہ پھیرتے ہیں، میری روگردانی کرتے ہیں، میری حکم عدولی کرتے ہیں، مجھے ناراض کر دیتے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو میں ان بادشاہوں کا دل سخت کر دیتا ہوں، تاکہ وہ تمہیں دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ دلوں کا مالک میں ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سارے انسانوں کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، مثال دے کر، تو ایسے پلٹ دے ایسے ہو جائے گا، ایسے پلٹ دے ایسے ہو جائے گا، سارے انسانوں کا دل۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ تمہیں اس کا سکون ملے گا میری یاد میں۔ اب یاد کے طریقے کیا ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بہت سے طریقے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے اللہ کو یاد کرنے کے طریقے۔ سب سے بڑی چیز تو فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام اذکار میں سب سے افضل اور بہترین یاد اللہ کو کرنے کے لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اور یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا اور زندگی میں ایک بار پڑھ لیا۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج دنیا کی ہر ایک چیز کو انسان، دنیا کے ہر بول کو انسان بار بار بولتا ہے، بار بار بولتا ہے۔
ایک لا الہ الا اللہ بولنے میں شرم آتی ہے، یہ تو ہر وقت بولنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی پابندی ہے کہ فلاں وقت میں بولیں گے، نکاح کے پہلے بولیں گے یا اور کسی خاص وقت میں بولیں گے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ تو زبان پر ہونا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اس کے لیے کوئی وضو کی بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کھڑے ہونے کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے بیٹھ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو لیٹ کر بھی بول سکتا ہے، بیٹھ کر بھی بول سکتا ہے، دکان میں بھی بول سکتا ہے، گھر میں بھی بول سکتا ہے، گاڑی میں بھی بول سکتا ہے، کارخانے میں بھی بول سکتا ہے، آفسوں میں بھی بول سکتا ہے۔ جتنا زیادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان والا بولے گا، اس کا ایمان اتنا ہی تازہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ نماز جو ہمیں ملی ہے یہ کس لیے ملی ہے؟ معاف کیجیے گا، دکانوں کا حساب کرنے کے لیے۔ دکان میں دماغ میں ٹینشن آ گیا، دماغ تھک گیا، بہت سی چیز بھول رہے ہیں، کس کو کتنا دیا یاد نہیں آ رہا ہے، کس کو کیا دینا ہے یاد نہیں آ رہا ہے، اور 2 رکعت نیت باندھی سب یاد آ جائے گا۔ دکان کا سارا حساب کتاب آسان، سب یاد پڑ جائے گا، فلانے کو دینا ہے، فلانے کو دیا ہے، اتنا وہاں رکھا، سب یاد آ جائے گا۔ نماز اس لیے فرض ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا دیر کے لیے خود سے پوچھ لے، کیا تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یا صرف خانہ پوری ہو رہی ہے؟ تمہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کتنا یاد آتے ہیں؟ ہر آدمی، ہم بھی پوچھ رہے ہیں، ہر کوئی پوچھ رہے۔ جب پوچھے گا تو اس کا دل جواب دے گا، میاں اب سے شروع کر دو اچھی نماز، اب سے شروع کر دو اچھی نماز۔ اب تک تو حساب کتاب کرتے رہے دکان کا، اب تک تو دنیا کے مسائل حل کرتے رہے نماز کے ذریعہ، اب تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز شروع کر دو۔ کم سے کم اتنی دیر تک جتنی دیر تک تم نے نماز میں اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھا ہے، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کعبے کی طرف موڑ کے رکھا ہے، اتنی دیر تک تو اپنے دل میں کسی کو آنے مت دو، اتنے دیر تک تو کم سے کم اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نماز اسی لیے ملی تھی، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ درود پاک پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ درود تو پڑھی جاتی ہے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن اس میں بھی اللہ کی یاد ہے، اور اللہ اپنے بندے کو بھی یاد کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ کی یاد کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ 24 گھنٹے میں کچھ وقت تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے، یا قرآن پاک صرف طاق پہ رکھنے کے لیے، گھروں میں برکت کے لیے، ایثار ثواب کے لیے، دعا تعویذ کے لیے۔ سوچیں کیا ہم نے زندگی میں قرآن پاک کو تلاوت کی چیز سمجھا ہے؟ اور جب تلاوت یہ پہلا قدم ہے، جب بندہ تلاوت کرے گا تو پھر اس کے معنی پر بھی غور کر لے گا۔ جب تلاوت ہی نہیں کرے گا تو ہوا میں معنی پر غور کرے گا، کدھر غور کرے گا؟ اور تلاوت بھی قرآن پاک کی صحیح ہونی چاہیے۔ بہت نازک کتاب ہے یہ، بہت نازک کتاب۔ جو معنی نہیں سمجھتے ہیں ان کو تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو معنی مطلب سمجھتے ہیں وہ ذرا سا قرآن پاک کے زبر زیر میں فرق کے بعد یا تو بے چین ہو جائیں گے، رواں کھڑا ہو جائے گا، یا پریشان ہو جائے گا۔
کہ اتنی معمولی سی جو پڑھنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے کیا ہو گیا، ہر زبر ہی تو تھا میں نے زیر پڑھ دیا، زیر ہی تو تھا میں نے پیش پڑھ دیا، اس کو کیا پتا ہے، لیکن دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ بہت نازک کتاب ہے۔ اب تو ہم اپنے بچوں سے یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ انگریزی بولیں تو ایک دم امریکن اسٹائل میں بولیں، بولتے ہیں نہیں بولتے؟ تم اچھی انگریزی نہیں بولتے ہو، سیکھو، فلاں جگہ کوچنگ میں جاؤ، فلاں جگہ جا کے پریکٹس کرو، ایک دم انگلینڈ والوں کی نقل اتارو۔ انگریزی کے لیے آپ فرمائش کرتے ہیں، کبھی فکر نہیں کیا کہ میرا بچہ قرآن پاک کو قرآن پاک کی طرح پڑھ لے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا طریقہ بھی خود اللہ نے حکم فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک اگر صحیح بندہ پڑھے گا تو اللہ کے یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ہم اس سے اچھے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اور اگر قرآن پاک صحیح نہیں پڑھے گا تو ہمارا دل چاہے جو کہہ دے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں کوئی درج ہوگا نہیں۔ تو اللہ پاک کو یاد کرنے کی یہ ذرائع ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، یہ طریقے ہیں یاد کرنے کے۔ لیکن اصل بات جو اللہ کو یاد کرنے کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایمان والے کے دل میں یہ بات ہر وقت موجود رہے کہ میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا۔ اصل یاد یہی ہے کہ اللہ کا استحضار ہمارے دلوں میں ایسا ہو، ہم یہ دیکھیں، ہم سمجھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو وہ ایک دم سے چھن جائے گا، ایک دم سے بہترین ہو جائے گا، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنے لگ جائیں گی، اسی تصور کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے کہ میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا، بہت سی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ پھر وہ صحیح معنوں میں آمنو وعملوا الصالحات کے نقش قدم پر چلے گا، ایمان بھی بڑھے گا، عمل صالح بھی زندگی میں آئیں گے، ایک تصور قائم ہو جائے کہ اللہ میرا ہم کو دیکھ رہا۔ اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پھر تو وہ فرشتہ بن جائے گا، جب اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے وہ فرشتہ تو نہیں بنے گا، پھر کہیں پر کچھ پھسلے گا، پھر کچھ گڑبڑی ہوگی، پھر کچھ غلطی ہوگی، لیکن چونکہ ایک تصور قائم ہے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، میرے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، میرے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور آپ وہ مالک ہیں کہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا کوئی تو معاف کر کے احسان جتاتا ہے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا، لیکن وہ مالک تو معاف کر کے احسان نہیں جتاتا، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے ہم سے معافی مانگا، ہم کو بڑا سمجھتا ہے، ہم سے ڈرتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا مالک ہم کو پکڑ لے گا، اور اس کو یقین ہے کہ مالک ناراض ہو جائے گا تو میری دین میری دنیا سب بگڑ جائے گی، تو اپنے مالک کو راضی کر لے، تو وہ مالک کو راضی کرنے پہ لگتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اصل یاد کیا ہے کہ وہ اللہ کو مالک مان کر، اللہ کو حاضر مان کر، اللہ کو دیکھنے والا مان کر، اللہ کو سننے والا مان کر، اللہ کو طاقت والا مان کر اپنی زندگی گزارے، یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پکڑ لیں گے، تو اس کی زندگی میں نکھار آئے گا۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوب دکھلاتے ہیں، ہماری زندگی کو ہمیں دکھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ میرے بندوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے،
ہم بندوں پہ انعام کرتے ہیں تو وہ مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے، پھر میری یاد نہیں آتی۔ دنیا ہم نے دیا تھا، وہ دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، میری یاد ختم ہو جاتی ہے، میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، اولاد کس نے دیا، مال کس نے دیا، میرے جسم کو اعضاء کس نے دیا، میری زندگی کو صحت کس نے دیا، میری زندگی میں یہ ساری نعمتیں کس نے دیا، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ وَنَا بِجَانِبِهِ، مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو پھر ہم اسے اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، پریشانیاں آتی ہیں، کان یئوسا، پھر وہ ہم سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ نہ تو وہاں منہ پھیرنے کی ضرورت تھی، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے نعمت دیا ہے جتنا، اس سے بڑھ کر تم مجھے یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر ہم پکڑ لیں اپنے پیار سے، محبت سے، تھوڑی سختی کر دیں، تھوڑی سی پکڑ لیں، تو میری طرف آنا چاہیے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے یہاں مایوسی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اللہ کے یہاں مایوسی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ سننے کی بات ہے، قرآن پاک ہے، کوئی پڑھ لے معنی کے ساتھ تو ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے۔ فرمایا جو میری یاد سے منہ پھیر لے، من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے منہ پھیر لے، پہلی پکڑ تو آئے گی، فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا تنگ ہو جائے گی، دنیا تنگ ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑی آمدنی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا کدھر جاتا ہے، کہاں جائے گا، بچتا ہی نہیں ہے، پورا بھی نہیں ہوتا ہے، گھر میں سب کا دل نہیں خوش ہوتا ہے، سب کا کپڑا نہیں پورا ہو رہا ہے، کھانا نہیں پورا ہو رہا ہے، آمدنی بہت ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے دنیا کے پیچھے میری یاد کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم نے دنیا کو تمہارے لیے تنگ کر دیا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دنیا تنگ ہو جائے گی، کتنا بھی کما لو، کتنا بھی کچھ کر لو، سکون نہیں ملے گا، بے چینی پریشانی تمہارا دامن کھینچتی رہے گی، ہاں سکون نہیں ملے گا۔ اور وہاں بھی ہوگا کچھ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت میں اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، میرے پروردگار آج مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھ دیکھ کر چلتا تھا، دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ جواب سنیے، جواب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میری آیتیں تم کو ملتی تھیں، میری باتیں تم تک پہنچتی تھیں، میرا حکم تم کو ملتا تھا، لیکن کبھی دھیان دیا تھا؟ تم نے بھلا دیا، میری یاد کو بھلا دیا، میرے احکامات کو بھلا دیا، میری آیات کو بھلا دیا۔ وكذلك اليوم تنسى، آج ہم تم کو بھول جائیں گے، آج تمہاری طرف رحمت کی کوئی نگاہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ٹکا سا جواب حشر کے میدان میں ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زندگی کو بنا دے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے سوا کوئی نہ آئے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو واویلا مچاتے ہیں، زندگی کو کوئی پلٹ کے دیکھتا نہیں کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے۔ افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام سے عجیب سوال کر لیا کہ آسمان کمان بن جائے اور زمین تیر بن جائے اور یہ تیر چلانے والا خود اللہ ہو، کون بچے گا؟ یہ آسمان کمان ہے اور زمین تیر ہے اور انسان زمین پر رہتا ہے اور تیر چلانے والا خود اللہ ہے، کون بچے گا؟ جواب تو سیدھا سیدھا تھا، کوئی نہیں بچے گا۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا نا، انہوں نے کہا بچنے کی صورت ہے تیر چلانے والے کے کمر سے لٹک جاؤ، کچھ نہیں بگڑے گا۔ تیر تو اسی کو مارا جاتا ہے نا جو دور میں کھڑا ہے۔ جب تک کہ تم اللہ سے دوری بنا کے رہو گے تو یہ زمین آسمان کا تیر تم کو نقصان پہنچا دے گا۔ آسمان کمان بن جائے اور زمین تیر بن جائے، اس کا اور تیر چلانے والا اللہ، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ چاروں طرف سے مصیبتیں تم کو گھیرنے لگ جائیں، یہ مطلب ہے۔ مصیبتیں چاروں طرف سے تم کو گھیرنے لگ جائیں، بچنے کی کیا صورت ہے؟ بچنے کی صورت یہ ہے کہ مصیبت جہاں سے آ رہی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کے کمر میں لٹک جاؤ، اس کے آگے سٹ جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ، کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کو ایک بڑی اچھی پیاری سی مثال سے کسی نے سمجھایا ہے، کاش ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، سب کو سمجھ میں آ جائے۔ جنگل میں ایک شیر نے ایک گائے کو دوڑایا، ادھر گائے چل رہی تھی، ادھر شیر آ گیا، جھاڑی سے نکل کر گیا۔ انہوں نے دیکھا بہترین ناشتہ ہے یہاں پر موجود، گائے پر حملہ کیا اور گائے بھاگی، آگے گائے پیچھے شیر، ایک پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، ایک جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، راستہ کہیں نہیں ملا، آگے مل گیا دریا، اور وہ دریا پانی کا نہیں تھا، دلدل تھا، اور گائے کو پتہ نہیں، اوپر تو پانی دکھ رہا ہے تو اسی پانی میں کود جائیں گے، تیر کے ادھر نکل جائیں گے، وہ ایک دم سے چھلانگ ماری گائے تو جا کے دلدل میں پاؤں چاروں پھنس گئے، اب تو آگے پیچھے نہیں ہو رہے، دلدل میں اندر کیچڑ ہوتا ہے نا، بڑا سخت کیچڑ، وہ پھنس گئے۔ شیر نے سوچا کہ اچھا ہے چل کے وہیں ناشتہ کریں گے، اس نے بھی پیچھے پیچھے چھلانگ مارا، اب وہ بھی ادھر تھوڑی دور میں جا کے وہ بھی پھنس گیا۔ اب ان کا ہاتھ پاؤں نہیں چل رہا، نہ گائے کا چل رہا نہ شیر کا چل رہا، دونوں ٹک ٹک ایک دوسرے کو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔ دن گزر گیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، گائے بھی پھنسی ہے، شیر بھی پھنسا۔ شام ہونے لگی تو شیر نے کہا گائے سے، مثالی طور پر یہ واقعہ ہے سمجھانے کے لیے ہم جیسے بدھوؤں کو، شیر نے گائے سے کہا کہ ارے اگر تو جنگل میں ہوتی نا ہم تم کو کھا لیتے، ایک نقصان تھا نا کہ میرا تو فائدہ ہو جاتا نا، تیرا نقصان ہوتا میرا تو فائدہ ہو جاتا، اب تو ہم بھی گئے تم بھی گئے، کون بچائے گا؟ رات ہو رہی تو گائے نے شیر سے پوچھا کہ تمہارا کوئی مالک ہے؟ بولا مالک ہم تو راجا ہیں، ہم تو جنگل کے راجا، ہمارا کون مالک ہو سکتا؟ گائے نے کہا ہمارا مالک ہے، وہ ابھی آئے گا، وہ مجھے تلاش کر رہا ہوگا، وہ مجھے تلاش کرتا ہوا آئے گا اور حکمت لگا کہ مجھے یہاں سے نکال کے لے جائے گا، تم اپنی خیر یہیں مناؤ گے، مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمارا مالک ہے، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں گی میرا مالک مجھے مصیبتوں سے نکال لے گا، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔